इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर थरपारकर के अवाम ने, छाछरों के अवाम ने आज से अपना फैसला सुना दिया है। ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आपके साथ जो रिश्ता है, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। साथियों, एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और वो शख्स इतना गलत बयानी कर रहा है, इतना गलत बयानी कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने करवाया। मैं छाछरों के अवाम से पूछता हूं, थरपारकर के अवाम से पूछता हूं कि थरकोल का मंसूबा किसने दिया? आवाज नहीं आ रहा। थरकोल का मंसूबा किसने दिया? लाहौर तक ये आवाज पहुंचना चाहिए, लाहौर तक ये आवाज पहुंचना चाहिए। किसने थरकोल का मंसूबा दिया? इतना गलत बयानी। अगर थरकोल का मंसूबा मियां साहब का होता तो मैं आपके सामने नहीं, मियां साहब इस थरपारकर में आके जलसा कर रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां के अवाम के लिए मुआशी फायदा पहुंचाने के लिए, रोजगार के मौके फराहम करने के लिए ये मंसूबा शुरू किया था। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इस मंसूबे में मजीद काम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला थरपारकर से कराची तक ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे, ताकि ना सिर्फ आपका माल, ना सिर्फ आपका कोयला कराची पहुंच सके, मगर यहां के अवाम कराची पहुंच सके और कराची के अवाम ज्यादा आसानी के साथ यहां पहुंच सके। पहले हमने आपके लिए सड़कें बना के दी, फिर हमने तारीख में पहली बार इस्लाम कोर्ट में एयरपोर्ट बना के दिया। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जो है वो ट्रेन का सफर आप करेंगे कराची। मुझे बताया गया है कि करंजर के तरफ ये शेर वाले देख रहे हैं। वो समझते हैं कि उनका हुकूमत बनेगा तो वो मेरा करंजर आपका करंजर पे तोड़ फोड़ करके
آپ کا گرینائٹ کو، آپ کا پتھر کو وہ بیچیں گے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی موجود ہے۔ اگر وہ میرے کرونجر تک ہاتھ پھراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ آپ کا اثاثہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تحفظ کریں گے، اور اگر کسی کو کاروبار کرنے کا حق ہے تو میرے تھر کے عوام کو وہ حق ہے۔ ساتھیوں، یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، میں اس ملک کا واحد سیاستدان ہوں جو پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان کے عوام سے ان کا ووٹ مانگ رہا ہوں۔ دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، مگر میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف آپ میرے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو، اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس تعداد کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہو، اگر 8 فروری کو آپ اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ، اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے اور تیر پر موڑ لگائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ میاں صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے، اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو، مگر ان کا کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے۔ شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، ویسے بارش شروع ہو رہا ہے، 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، تیروں کا بارش۔ میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، ایک مہنگائی، دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری۔ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہو، سندھی میں پڑھ سکتے ہو، سرائکی میں پڑھ سکتے ہو، بلوچی میں پڑھ سکتے ہو، ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ آپ خود یہ جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ میں پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، پکا گھر بنا کے دوں گا۔
اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا. یہ کام میں نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے. ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے تھے. اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں. وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا. 9-10 فروری تک ہم پھر سے یہ 20 لاکھ گھر بنانا کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور وہاں بھی میں سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں. اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں. اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے, ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے. اگر وہ زمین کسی بڑا وڈیرا کا بھی زمین ہو, میں اس وڈیرا سے وہ زمین چھین کے آپ کو دلواؤں گا. میرے سندھ کے عوام کے, میرے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا. تیسرا وعدہ, اگر مجھے وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا. میں آپ کے ہاں یہاں تھرپارکر میں ایک بڑا سا گرین انرجی پارک بناؤں گا, اور ہم سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالی اس انرجی پارک کے تھرو آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تھرپارکر کی خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, مگر میں اس صوبے, اس ملک کی خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا, مگر میں انہی خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاروبار کر سکے, وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے, وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے.